جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں جیسے 2 رکعت نماز فرض اور واجب ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی واجب ہے، اور جمعہ کا خطبہ غور سے سننا اور خطبہ کے دوران خاموش رہنا یہ بھی واجب ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کو جمعہ کی 2 فرض نماز 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت پر مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے اور خطبہ غور سے سننا چاہیے اور خطبہ کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، یعنی جمعہ کی اذان دی جائے جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جلدی کرو، جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس میں جمعہ کی نماز جو 2 رکعت فرض ہے وہ بھی داخل ہے اور جمعہ کا خطبہ بھی شامل ہے۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو نہ صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ جمعہ کے خطبے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، جمعہ کے خطبے کے اہتمام میں یہ داخل ہے کہ خطبہ غور سے سنا جائے اور خطبہ کے دوران خاموش رہا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جمعہ کے خطبہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، لہٰذا خطبہ میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کیا جاتا ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ لہٰذا جب خطبہ ہو رہا ہو اور خطبہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ذکر کی جا رہی ہوں، قرآن کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں اور آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں دین کے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہوں، واعظ و نصیحت کی جا رہی ہو، سمجھایا جا رہا ہو، دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، تو حاضرین کے لیے ضروری ہے، سامعین کے لیے ضروری ہے کہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یہ جو آیت پڑھی گئی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ آیت نماز کے بارے میں اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموش رہیں اور غور سے سنیں۔ محترم حضرات، خطبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمعہ میں خطبہ کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی تذکیر ہو، واعظ و نصیحت کی جائے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں، دین کی تعلیمات پیش کی جائیں، لوگوں کو خوشخبری سنائی جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، جنت اور جہنم کی باتیں کی جائیں، توحید اور سنت کی باتیں کی جائیں، شرک اور بدعت سے ڈرایا جائے، اور اسی طریقے سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہیں ان پر تنبیہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔
اور اسی لیے سامعین سامنے جس زبان کے ہو اسی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سنیں اور سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، ہدایت پائیں۔ اب اگر جمعہ کا خطبہ سنا ہی نہ جائے اور اس کو غور سے سنا ہی نہ جائے، سمجھا ہی نہ جائے اور اس دوران خاموشی نہ رہ جائے تو پھر جمعہ کا خطبہ کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وقت پر حاضر ہوا جائے اور خاموش رہا جائے دوران خطبہ، اور خطبہ کو غور سے سنا جائے۔ خطبہ کے دوران بات چیت کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، خطبہ سننے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام کرنا یہ منع ہے اور سخت منع ہے۔ یہاں تک کہ خطبہ کے دوران کسی کو اچھی باتوں کا حکم بھی نہیں دے سکتے اور بری باتوں سے روک بھی نہیں سکتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے اسلام کے اندر۔ صحیح اور اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا حکم دینا، اچھی باتوں کی طرف بلانا اور گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکنا، اس بارے میں نصیحت کرنا، یہ اہم فریضہ ہے دین اسلام کا۔ لیکن جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے سامعین پر سے، حاضرین میں سے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران آپ کسی کو کسی بات کا حکم نہیں دے سکتے اور کسی چیز سے روک نہیں سکتے، گرچہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کسی اچھی بات کہنے کی تلقین کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی غلط بات سے روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس دوران آپ کسی کو تلقین کریں، کسی کو نصیحت کریں، کسی کو تنبیہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغوت، کہ جب امام خطبہ دے رہے ہوں تو تم اپنے ساتھی سے اگر یہ کہتے ہو کہ خاموش رہو تو تم نے لغو کیا، فقد لغوتا، تم نے لغو کام کیا۔ جمعہ کے دن جب امام کا خطبہ جاری ہو اور تم اپنے کسی ساتھی سے کہتے ہو کہ خاموش رہو، چپ رہو، تو تم نے لغو کام کیا، تم نے فضول کا کام کیا، تم نے بیکار کام کیا، تم نے نافرمانی کا کام کیا، تم نے گناہ کا کام کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموش رہنا اور غور سے سننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کام میں مشغول ہونا یہ جائز اور روا نہیں ہے۔ جب آپ نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، بری باتوں سے روک نہیں سکتے خطبہ کے دوران، تو پھر فضولیات میں آپ کیسے مشغول رہ سکتے ہیں؟ افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، مسواک کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہیں۔ یہ جائز و روا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اچھی بات کا حکم نہیں دے سکتے، بری باتوں سے روک نہیں سکتے، تو ان دنیاوی کاموں میں کیسے مشغول رہ سکتے ہیں؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہٰذا جائز نہیں ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران خطبہ سننے کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول رہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا تو اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ کے دوران کنکری کو چھونے، کنکری سے کھیلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خطبہ کے دوران کوئی کنکری چھوتا ہے، اور اسی پر قیاس کیجئے، موبائل کو چھونا، گھڑی کو چھونا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو چھونا، خطبہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا، بیکار کا کام کیا۔ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ حکم ہے کہ خطبہ غور سے سنو، آپ خطبہ سننے کے بجائے دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو خلاف ورزی ہے شریعت کے حکم کی، یہ لغو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے لغو کیا تو اس کا جمعہ نہیں ہے، یعنی جس نے خطبہ کے دوران لغو کام کیا، خطبہ سننے کے بجائے کوئی دوسرا کام کیا، فقد لغا، تو اس نے لغو کام کیا، فلا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اسے جمعہ کی نماز کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ وہ مسجد آیا، خطبے کے دوران بیٹھا رہا،
نماز پڑھی پھر بھی جمعہ کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اہل علم کہتے ہیں کہ اسے ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا، جمعہ کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ ذرا سوچئے، ساری محنت بیکار، جمعہ کا اتنا آپ نے اہتمام کیا، غسل کیا اور وقت پر حاضر ہوئے، خطبے کے دوران بھی رہے، نماز بھی ادا کی، لیکن اجر و ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغو کام کیا، خطبہ غور سے نہیں سنا، خطبہ کے وقت خاموش نہیں رہے۔ محترم حضرات، اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ جب امام کا خطبہ ہو رہا ہو جمعہ کا اور اس وقت کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین جمعہ ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام کہنا یہ جائز نہیں ہے، داخل ہونے والا سلام نہ کرے اور جو موجود ہیں وہ سلام کا جواب نہ دیں سوائے اشارہ کے۔ اہل علم نے یہ کہا ہے، جمعہ کے خطبے کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے اور کس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوران خطبہ کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ اسے نہیں کہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے نفس میں وہ کہہ سکتا ہے، آواز کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو سننے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، جبکہ عام حالات میں کیا حکم ہے؟ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، لیکن خطبہ کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ کے دوران مسواک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خطبہ کے دوران درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ خطبہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پھر درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ کے دوران قرآن کی تلاوت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ خطبہ کے دوران مصلی اور جائے نماز سے کھیلنا، موبائل سے کھیلنا، یہ سب منع ہیں۔ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور جمعہ کے خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور بے اعتنائی برتتے ہیں، غیر ذمہ داری سلوکیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آپس میں محو گفتگو ہیں یا موبائل پر لگے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں خطبہ دے رہا ہوں اور سامنے دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جب تمہارے سامنے آیتیں بیان کی جا رہی تھی، حدیثیں بیان کی جا رہی تھی، اپنے آپ کو تم ایمان والا کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کہتے تھے، محب الہی اور محب رسول کہتے تھے، لیکن جب اسی اللہ اور اسی رسول کی بات پیش کی جاتی تھی تو تم غور سے نہیں سنتے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ پوچھا جائے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ شعائر ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ یہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز، یہ جمعہ کا خطبہ، یہ مسجد، یہ سب اللہ کا شعار ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ واجب ہے اور یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ جو اہتمام نہیں کرتا، جو قدر نہیں کرتا، جو ادب اور احترام نہیں کرتا، جو تعظیم نہیں کرتا مسجد کی، نماز کی، جمعہ کے خطبے کی، اور جمعہ کے خطبے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے غور سے نہیں سنتا، دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ وقت پر حاضر ہو کر غور سے جمعہ کا خطبہ سنا جائے اور خطبہ کے دوران خاموش رہا جائے، جیسا کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ چند باتیں ہیں جو اس حکم سے مستثنی ہیں اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر خطبہ کے دوران کوئی مسجد میں داخل ہو تو ایک طرف آپ نے سنا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، تو کیا وہ کیا کرے گا؟ یوں ہی بیٹھ جائے گا اور خطبہ سنے گا، یا اس کے لیے سنت اور مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے تحیۃ المسجد، اس کے بعد بیٹھے اور جمعہ کا خطبہ غور سے سنے؟ تو سنت یہ کہتی ہے، مستحب یہ ہے
کہ دوران خطبہ اگر کوئی شخص حاضر ہو مسجد میں تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد جمعہ کا خطبہ سنیں۔ یہ 2 رکعت نماز اس حکم سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کی تلقین کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے مسلم کی، کہ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ بیان کر رہے تھے، تو وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، کہ اے سلیک کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو اور مختصر نماز ادا کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہے ہوں تو اسے چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے اور مختصر ہلکی نماز پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دوران خطبہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے سنت اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد جمعہ کا خطبہ سنیں۔ کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، آتے ہیں جمعہ کے خطبے میں اور یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، لیکن اس حکم سے یہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، دوران خطبہ اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل بند کر کے آئے، موبائل کو سائلنٹ کر کے آئے، لیکن کوئی بھول گیا ہے مان لیجئے اور خطبہ ہو رہا ہے اور موبائل بجنے لگے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا موبائل فون بند کرے، اس کو سائلنٹ کرے، سوئچ آف کرے۔ یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، میں خطبہ سنوں گا، میں اپنا موبائل بند نہیں کروں گا۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس صورت میں اپنا موبائل بند نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تشویش ہوگی دیگر نمازیوں کے اوپر، خطبہ کے دوران تشویش ہوگی، رنگ ٹون بجے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی توجہ ہٹے گی۔ لہٰذا یہاں پر مجبوری ہے، لہٰذا موبائل بند کرنا ضروری ہے گرچہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا، تاکہ لوگوں کی توجہ خطبے سے نہ ہٹے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں حکم یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایمان میں سے ہے، یہ تقویٰ میں سے ہے، یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم میں سے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سے ہے۔ اس کے خلاف اگر جائیں گے تو اس سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، رسول کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کی ناراضگی آپ مول لیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب بتائی جائیں تو غور سے سنا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے، ہدایت اس سے حاصل کی جائے، اسے قبول کیا جائے، اسے مانا جائے، اس کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے، یہ سرکشی ہے اور اس کی جواب دہی ہوگی قیامت کے دن۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اور دین کی باتوں کے سننے اور اسے قبول کرنے، ماننے، اس سے نصیحت اور ہدایت پانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔